بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے میں کس طرح دنیا کو ایک زندہ خدا کا پتہ دیا اور اس کی پہچان کرائی، اور کس طرح اس نے اپنی صحبت میں رہنے والے صحابہ کو جو پہلے خدا تعالیٰ سے دور تھے ان کو خدا تعالیٰ سے ملا دیا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ان کا قائم کر دیا۔ اسی تناظر میں پیش گوئی مسلم موعود کا بھی ذکر ہوگا، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زندہ ہونے کا ایک زندہ نشان ہونے کے ثبوت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں آپ دونوں علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی جسمانی اور روحانی تربیت کے سامان بھی اس نے خود کیے ہیں۔ جہاں اس نے انسان کی جسمانی تربیت کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل رکھے ہیں، وہاں روحانی تربیت کے لیے بھی اس نے مختلف قسم کے ذرائع اور وسائل مہیا رکھے ہیں۔ ان وسائل میں سے سب سے بنیادی اور اہم ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے نتیجے میں وہ لوگ جو دنیا سے خدا سے دور ہوتے ہیں اور گمراہی میں غرق ہوتے ہیں، ان کو انبیاء علیہم السلام اپنی تربیت کے نتیجے میں پھر خدا سے ملا دیتے ہیں اور ایک زندہ تعلق ان کا خدا تعالیٰ سے قائم کرتے ہیں۔ اسی منصب کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز کا جواب دو جب وہ تمہیں بلاتا ہے تمہیں زندہ کرنے کے لیے، تمہارا خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنے کے لیے اور تمہاری مردہ روحوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس منصب کے عین مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا اور کسی کان نے نہیں سنا تھا، ایسا انقلاب جس کے نتیجے میں پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انقلاب کے تعلق سے اپنے ایک عربی شعر میں فرماتے ہیں، صادفتہم قوماً کروث ذلۃ فجعلتہم کصبیقۃ الاقیان، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس قوم کو ذلت و گمراہی میں غرق پایا اور گوبر کی مانند پایا اور ان کو سونے کی ڈھلی کی مانند بنا دیا۔ یہ وہ عظیم الشان روحانی انقلاب تھا جو حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیشگوئیوں کے مطابق امت مسلمہ کا بگڑنا بھی مقدر تھا، ان کا ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہونا بھی مقدر تھا، اور پیشگوئیوں کے مطابق ہی ایک عظیم مصلح نے دنیا میں مبعوث ہونا تھا۔ چنانچہ للہ تقدیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی پیاری اور مقدس بستی
قادیان دارالمان میں مبعوث فرمایا، آپ کو امتی نبی مسیح اور مہدی کے طور پر مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور غلامی میں ایک بار پھر وہ عظیم روحانی انقلاب دنیا میں برپا کیا، خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا ثبوت دنیا کو دیا، اور حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان دنیا کو کرائی۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے ہم جلیسوں کو، ان لوگوں کو جو دور دور سے آپ کے پاس آئے، خدا تعالیٰ سے دور تھے، لیکن آپ کی صحبت کے نتیجے میں، آپ کے فیض کے نتیجے میں وہ روحانیت کی بلندیاں پرواز کرنے لگے، اور ایک بار پھر خدا تعالیٰ سے ملے، اور ایک زندہ تعلق ان کا خدا تعالیٰ سے قائم ہوا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی زندہ جماعت قائم فرمائی جو نہ صرف یہ ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے بولتا تھا اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، بلکہ یہ ایمان بھی رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی بولتا ہے اور اب بھی جس سے چاہے کلام کرتا ہے۔ ایک ایسی جماعت جو صرف یہ ایمان نہیں رکھتی کہ خدا تعالیٰ پہلے دعائیں قبول کرتا تھا، بلکہ یہ بھی ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی دعائیں قبول کرتا ہے، اور قبولیت دعا کے نتیجے میں معجزات اور نشانات دنیا کو دکھاتا ہے۔